صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلاة پڑھیں محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ یونس اور اس کی 35ویں آیت، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، کیا وہ ہستیاں حق کی طرف دعوت دیتی ہیں؟ قرآن مجید کا یہ انداز اور بالخصوص توحید پروردگار کے اوپر قرآن مجید میں جتنی دلائل پائے جاتے ہیں وہ تقریباً تمام دلیلیں وجدانی دلیلیں ہیں. وجدانی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس میں اس دلیل کو محسوس کرے، یعنی انسان اس دلیل کو سنتے ہی اس کا نفس اس کو قبول کر لے. تو اگرچہ کہ سوالیہ انداز ہے خداوند کریم کا کہ یہ جو شریک ہیں جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، یہ جو تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے بت ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیا یہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ یہ شریک تو اتنے محتاج ہیں کہ خود سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی نہیں ہو سکتے. وہ ہستی جو خود ہدایت کی محتاج ہو وہ کس طریقے سے دوسروں کی ہدایت کر سکتی ہے؟ قل اللہ یہدی للحق. حبیب آپ کہہ دیجئے کہ فقط اللہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع عمن لا یہدی الا ان یہدی. اب اس کے بعد جو آیت کا یہ والا حصہ ہے یہ قانون کلی ہے کہ وہ ہستی کہ جس کی ہدایت من لدنی ہو، جس نے کسی اور سے ہدایت نہ لی ہو، ہدایت اس کی ذات کا حصہ ہو، آیا وہ ہستی زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، یا اس کے مقابلے میں وہ ہستی
جو ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں گھوم رہی ہو، مگر یہ کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے، یعنی وہ خود ہدایت پر نہیں ہے، اس کی ذات عین ہدایت نہیں ہے، وہ خود گمراہ ہے، وہ خود ہدایت کا محتاج ہے۔ جو ہستی خود ہدایت کی محتاج ہو، آیا اس کی اتباع کرنی چاہیے یا اس ہستی کی اتباع کرنی چاہیے جو عین ہدایت ہو؟ فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسا حکم صادر کرتے ہو؟ یعنی قرآن مجید کا یہ انداز انسان کی عقل کو جھنجھوڑنے والا ہے کہ ذرا اپنی عقل کو بروئے کار لے کر آؤ، خدا نے تم کو عقل سے نوازا ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے ذرا اپنی عقل پر اس سوال کو رکھو اور دو ہستیوں کو اپنے سامنے رکھو، ایک کی ہدایت ذاتی ہو اور ایک خود ہدایت کا محتاج ہو، تو ان میں سے کون ہے؟ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ کس کا اتباع کرنا چاہیے؟ ہر انسان کی عقل یہ کہے گی کہ جس کی ذات عین ہدایت ہو اس کی اتباع اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی جو انسان کی مادیات کو پورا کرتی ہے، ہر موجود جو اس کائنات میں خداوند کریم نے خلق کیا ہے اس کو راہ تکامل پر کس طریقے سے زندگی بسر کر کے اپنی زندگی کو کمال تک لے جانا ہے مادی اعتبار سے، اس ہدایت کو کہا جاتا ہے ہدایت تکوینی۔ کل کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ جتنے جانور اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کا سامان کسی سے سیکھتے نہیں ہیں، وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ کسی سے سیکھتے نہیں ہیں یہاں پر آ کر، بلکہ خدا نے ان کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے۔ شہد کی مکھی سیکھتی نہیں ہے چھتا بنانا، خدا نے اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کے اوپر وحی کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اور جتنے جانور ہیں، بلکہ حتیٰ انسان کو کس طریقے سے زندہ رہنا ہے، کس طریقے سے اپنی مادیات کو پورا کرنا ہے، یہ انسان کو سکھلا کر بھیجا ہے خداوند کریم نے۔ انسان نے آ کر سیکھا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کیونکہ انسان کو ہدایت تکوینی کے ساتھ ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے، تو لہٰذا اس میں جو 1400 سال پہلے یا مثال کے طور پر زمانہ آدم میں انسان جس طریقے سے گھر بناتا تھا آج اس طریقے سے نہیں بناتا ہے، لیکن گھر بناتا ہے۔ یہ ایک ہدایت ہے کہ دیکھو اگر تمہیں رہنا ہے تو تمہیں اپنے لیے گھر بنانا پڑے گا، اگر اپنی بھوک کو مٹانا ہے تو اپنی غذا کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ یہ ہدایت خداوند کریم نے انسان کو دی ہے۔ اس ہدایت کو ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ یہ ہدایت عام ہے، ہر موجود کی ہے۔ اس ہدایت تکوینی کی ایک قسم ہے جس کو ہدایت تکوینی خاص کہا جاتا ہے، جو فقط انسانوں سے مختص ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ اس ہدایت کو فطری ہدایت کہا جاتا ہے یا توحید فطری کہا جاتا ہے۔ خدا نے ہر انسان کو عقل دے کے بھیجا ہے، عقل سے نوازا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اپنے وجود کو رکھ دیا ہے خداوند کریم نے۔ لہٰذا جب انسان کسی مشکل میں گھرتا ہے، اگر انسان کسی ایسی جگہ پر گر جائے کہ جہاں پر سارے دروازے بند ہو جائیں نجات کے، تب بھی انسان کو امید ہوتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ایسی ہے جو مجھے بچا لے گی۔ اسی ایک ہستی کا نام خداوند کریم ہے، اور یہ امید جو انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اسی امید کو ہدایت فطری کہا جاتا ہے، توحید فطری کہا جاتا ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اے حبیب، یاد کرو اس وقت کو
کہ جب ہم نے بنی نوع آدم سے عہد لیا، میثاق لیا عالم زر میں تمام انسانوں سے اللہ نے ایک عہد لیا. وہ عہد کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام انسانوں نے کہا کہ رب العالمین تو ہی ہمارا پروردگار ہے. شہدنا، اور ہم اس کی شہادت بھی دیتے ہیں. یہ جو عہد ہے اس کو ہدایت فطری یا توحید فطری کہا جاتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یہ جو مشرکین ہیں، جب ان کی کشتی سمندر میں بھنور میں پھنستی ہے تو اللہ کو مخلصانہ پکارتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ابھی بھی کوئی ایک ہستی ہے جو ہمیں نجات دے سکتی ہے، لہٰذا اللہ کو مخلصانہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، لیکن جب خداوند کریم ان کو ساحل پہ لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، یہ دوبارہ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو فطری ہدایت ہے یا توحید فطری جس کا نام دیا گیا ہے یا جس کو عقل کہا گیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا ہے. ہر انسان توحید فطری پر خلق ہوا ہے. ممکن نہیں ہے، اس لیے خداوند کریم تقریباً 6 آیات اس مضمون کی ملتی ہیں قرآن مجید میں. لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے حبیب، اگر آپ ان کافروں سے، مشرکین سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کون ہے کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کیا اٹھیں گے کہ اللہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے. اس لیے کہ اس سوال کا کوئی جواب سوائے لفظ اللہ کے ہے ہی نہیں، کوئی جواب. اب وہ اللہ کون ہے، اس کے مصداق میں یہ لوگ گمراہ ہیں. وہ اللہ کون ہے؟ لیکن سب جانتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو اتنی باکمال ذات ہے کہ جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے، جو ہم سب سے بالاتر ذات ہے. اب وہ ذات کون ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ستارے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ چاند ہے، کوئی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ نیچر ہے، طبیعت ہے. لیکن کوئی تو ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے. وہ کوئی جو ہے جس نے سب کو خلق کیا ہے وہ خداوند کریم. اسی کو توحید فطری اور ہدایت فطری کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ جو ہدایت فطری ہے یا توحید فطری ہے، یہ فقط مختص ہے انسانوں کے ساتھ. جانوروں سے، جمادات سے، نباتات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو عام ہدایت تکوینی تھی وہ عام تھی، سب کے ساتھ تھی. لیکن یہ توحید فطری مختص ہے، انسان کو عقل عطا کی گئی، شعور عطا کیا گیا انسان کو. دیگر موجودات کو یہ ہدایت نہیں دی گئی. یہ ہدایت بھی اجباری ہے. اجباری کا مطلب یہ کہ انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، انسان کی خلقت میں رکھ دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اپنے ارادے سے اس کو اپنایا ہے. یہ اجباری ہے. ہر انسان کے نفس میں، ہر انسان کی فطرت میں توحید کو رکھ دیا گیا، پروردگار کے وجود پر دلیل کو رکھ دیا گیا. اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، جب انسان اپنی اس فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے، لبیک جب انسان کہتا ہے تو پھر خداوند کریم انسان کا ہاتھ تھامتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی، وہ لوگ جو ہدایت پا گئے خداوند کریم ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے. یعنی جب وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر خداوند کریم ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے. یہ والی جو ہدایت ہے، جو توحید فطری کے بعد والی ہدایت ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہدایت جزائی. یعنی جب انسان اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہے تو پھر خداوند کریم اس کی ہدایت کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر اس کی ہدایت آگے کی طرف ہوتی ہے. لیکن جو شخص اپنی فطرت کی آواز پر لبیک نہ کہے، اپنی فطرت سے منہ موڑ لے، تو پھر خداوند کریم ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا. جہنم کے لیے کیوں خلق کیا؟
لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس عقلیں تو ہیں، قلوب سے مراد یہاں پہ عقل ہے، ان کے پاس عقلیں تو ہیں لیکن اس عقل سے سمجھتے بوجھتے کچھ نہیں ہیں، عقل سے کچھ کام نہیں لیتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، عبرت نہیں لیتے، یعنی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، خلقت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو موجود ہیں لیکن کان سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں سے بدتر کیوں ہیں؟ جانور کو خدا نے عقل عطا نہیں کی، جانور کو اللہ نے توحید فطری سے نہیں نوازا، اس انسان کو اللہ نے عقل عطا کی، اس کے باوجود یہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو یہ جانور سے بدتر ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ یہ جانور سے بدتر ہیں۔ اور یہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے انکار میں کہ خداوند کریم کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض زادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور جب مرض ہوتا ہے تو خداوند کریم ان کے مرض میں اور اضافہ کرتا ہے۔ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جب خدا کی ہدایت پر لبیک کہا تو خدا نے کہا کہ زادہم ہدن، خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ جب جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں حق کا تو خداوند کریم کہتا ہے کہ ہم ان کے مرض میں اضافہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، پھر یہ کچھ سننے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے۔ صم بکم عمی فہم لا یفقہون، آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، کانوں سے سننے کے قابل نہیں رہتے، ان کی عقلیں جواب دے دیتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ آتا ہے عزیزان گرامی کہ جس سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کا بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کسی کے کانوں پر، کسی کے دلوں پر پردے ڈال دے اور وہ حق کو سمجھ ہی نہ پائے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ کتنی بار سید الشہداء نے خطبے دیے، کتنا نہیں سمجھایا، مسلمان تھے سب۔ عصر عاشور تک فاطمہ کا لال خطبے دیتا رہا، تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک خطبہ ملتا ہے کہ جس میں سید الشہداء فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو عمامہ میں نے پہنا ہوا ہے یہ عمامہ رسول اللہ کا عمامہ ہے، یہ زرہ جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ زرہ رسول اللہ کی زرہ ہے، یہ سواری جس پر میں سوار ہوں یہ رسول اللہ کی سواری ہے، یہ تلوار جو میرے ہاتھ میں ہے یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، تمہیں کیا ہوا ہے، کس سے لڑنے آئے ہو؟ لیکن اس کے باوجود یزیدیوں پر جنگ نہیں رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے اسباب ہیں کہ جب انسان حق سے گریز کرتا ہے اور اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر حق سامنے دکھلایا جا رہا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میری باتیں تم پر اثر نہیں کریں گی۔ کیوں؟ بطونکم ملئت بالحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ جب کسی کی غذا حرام ہو جائے تو انسان فقط یہ نہ سمجھے کہ میں غذا کھا لوں گا اور اس کے بعد مثال کے طور پر بیت الخلاء چلے جاؤں گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، انسان کا وجود اسی غذا سے بن رہا ہے، انسان کی باڈی اسی غذا سے بن رہی ہے۔ جب حرام کھائے گا تو اس کی غذا اسی حرام سے پرورش پائے گی، اور جب حرام سے پرورش پائے گی تو کیسے ممکن ہے کہ ایک وجود جو حرام سے پرورش پایا ہو وہ حق کو قبول کر لے؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب بہت سی مثالیں ہیں تاریخ کی جو ہمیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے ہدایت فطری کو لبیک کہا اور پھر اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کہاں سے کہاں پر لے گیا۔ دیکھیں یہ ہدایت کے مراحل ہیں، کوئی کسی مرحلے تک آتا ہے پھر دوبارہ گمراہی کی طرف چلے جاتا ہے۔ ہدایت ایسا نہیں کہ انسان ایک مرتبہ ہدایت پا گیا تو اب بس مرتے دم تک ہدایت پر ہے، نہیں۔ اسی لیے ہمیں 5 وقت نماز جو ہم پڑھتے ہیں 2 رکعتوں میں ہم سے دعا منگوائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔
بھئی ہم سب مسلمان ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب ولایت محمد اور آل محمد دل میں رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم سے کہلوایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کسی وقت بھی انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ کچھ اسباب ہیں اس کے کہ جن اسباب کی بنا پر انسان ہدایت پر آ کر دوبارہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ارتداد اسی کو کہتے ہیں، منافقت اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت پر جب لبیک کہا تو اللہ نے ان کا ایسا ہاتھ پکڑا کہ جن میں ایک مثال سلمان فارسی کی ہے۔ سلمان فارسی کہ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا سلمان فارسی سے، جن کا اختتام ہوا سلمان محمدی پر۔ کون ہے جناب سلمان فارسی؟ جناب سلمان فارسی، میں بالخصوص جو اپنے نوجوان سننے والے ہیں ان کو میں سفارش کروں گا کہ جناب سلمان فارسی کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، اس کو ذرا مطالعہ کریں۔ بہت اسباق ہیں، بہت عبرت ہے جناب سلمان فارسی کی تاریخ میں۔ جناب سلمان فارسی کے جن کا نام اصل نام روزبے ہے، فارس کے رہنے والے ہیں، ایران کے شہر کے، روزبے ان کا نام ہے۔ جس دین سے ان کا تعلق تھا وہ زرتشت تھا، زرتشتی تھے، آگ پرست جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دین غلط ہے، تو انہوں نے سفر کیا، دین کی خاطر سفر کیا۔ کہاں؟ ایران سے شام۔ آج کل کے دور کا سفر نہیں ہے کہ جہاں انسان ایک دن میں مثال کے طور پر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ دین کی خاطر سفر کیا، یہ بہت بڑی بات ہے ذرا گرامی۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دین ہماری پلیٹ میں مل جائے، اگر کوئی مسئلہ بھی ہمیں درکار ہو تو زحمت نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر مجتہد کی توضیح المسائل کی کتاب کھول لیں، نہیں، واٹس ایپ دیا ہوا ہے، کسی عالم کو مثال کے طور پر کہا کہ یہ مسئلہ بیان فرما دیں، اس نے بیان کر دیا اور ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ اگر ایمرجنسی ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو کتاب سے دوری ہے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی، یہ گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ بہرحال جناب سلمان فارسی نے سفر کیا دینی مسئلے کی خاطر، روزگار کی خاطر نہیں، معیشت کی خاطر نہیں، دینی مسئلے کی خاطر کہ حق کو پہچان سکوں۔ ایران سے سفر کیا، شام پہنچے، شام میں مسیحیت کو اختیار کیا، مسیحی مذہب کو، شام میں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو معلوم ہوا کہ حجاز میں ایک شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جو مسیح علماء سے ان سے اور جو کتابیں تھیں ان میں جناب سلمان نے پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حجاز میں ایک شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب شام سے دوبارہ جناب سلمان فارسی نے سفر شروع کیا حجاز کا، ایران سے پہلے شام گئے، شام سے دوبارہ حجاز یعنی عربستان یعنی مدینہ منورہ کا۔ مدینہ منورہ میں آتے آتے راستے میں کیا ہوا کہ بنی کلب والوں سے کہا کہ مجھے عربستان یا حجاز پہنچا دو۔ بنی کلب والوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، ان کے ساتھ خیانت کی اور یہودیوں کو فروخت کر دیا، یہودی کے غلام بن گئے جناب سلمان فارسی۔ لیکن مدینے پہنچ گئے۔ جب مدینے پہنچے تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ نبوت کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جو رسول ہے وہ صدقہ نہیں کھاتا ہے، تحفے کو قبول کرتا ہے، اور اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ ایک دن جناب سلمان فارسی نے رسول اللہ کو کچھ کھجوریں پیش کیں اور کہا کہ یہ صدقہ ہے، رسول اللہ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن دوبارہ کھجوریں پیش کیں، کہا کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، رسول اللہ نے تناول فرمائی۔ اب 2 علامتیں پوری ہو گئیں، تیسری علامت رہ گئی تھی۔ اب جناب سلمان رسول خدا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ابا ہٹے اور میں مہر نبوت کو دیکھوں۔ اتنے میں رسول اللہ نے سلمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، سلمان کیا تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے ابا ہٹائی اور جناب سلمان نے مہر نبوت کا مشاہدہ کیا اور اسلام لے آئے۔ اب اسلام لے آئے لیکن ابھی تک ہیں غلام یہودی کے۔ جناب سلمان کو آزاد کرایا رسول اللہ نے۔ وہ معجزہ بھی آپ سنتے ہیں، اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ باغ کے جہاں پر جناب سلمان فارسی کام کیا کرتے تھے،
اللہ کے رسول نے معجزے سے 1000 درخت، اس یہودی نے کہا کہ آپ 1000 کھجور کے درخت دیں تو میں جناب سلمان کو آزاد کر دوں گا، یعنی آپ کو بیچ دوں گا اور پھر آپ جو چاہے کریں۔ تو اللہ کے رسول کھجور کھاتے جاتے تھے اور گٹھلیوں کو زمین میں بوتے جاتے تھے اور وہ گٹھلیاں درخت بنتی جاتی تھیں۔ 1000 درخت اس طریقے سے اس یہودی کو دیے، جناب سلمان کو آزاد کرایا اور پھر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اب لوگ کچھ افراد کی فضیلت کا پلڑا بھاری کرنے میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ رسول اللہ کی فضیلت کو بھی ان کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے، تاریخ سے ثابت ہے کہ جناب سلمان کو آزاد کرانے والی ہستی جناب رسول خدا تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب سلمان کو آزاد کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب مہاجرین و انصار کے درمیان عقد اخوت ہوا، آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، تو جناب سلمان کو جناب ابو ذر کا بھائی بنایا گیا۔ اب یہاں پر بھی کچھ تاریخ دان ڈنڈی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصلاً کوئی ایسا عقد اخوت ہوا ہی نہیں، جیسے ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی عقد اخوت نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ انکار کس وجہ سے ہے؟ صحابہ کے درمیان عقد اخوت ہوا ہے، مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا ہے رسول اللہ نے، تو پھر انکار کس وجہ سے ہے؟ انکار اس وجہ سے ہے کہ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرا کوئی بھائی نہیں ہے؟ کہا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو انکار اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کو بھائی بنایا تھا، جن 2 افراد کو، ان 2 افراد کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کو بھائی بنایا۔ سلمان کا مزاج ابو ذر سے ملتا تھا تو اس لیے سلمان کو بھائی بنایا ابو ذر کا۔ مقداد کا مزاج مثال کے طور پر جناب عمار سے ملتا تھا تو مقداد کو جناب عمار کا بھائی بنایا۔ کسی اور کا مزاج کسی اور سے ملتا تھا تو اس کو اس کا بھائی بنایا۔ صحابہ میں سے کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کا مزاج رسول اللہ سے ملے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ تو عقد اخوت قائم ہوا اور جناب سلمان کو بھائی بنایا گیا جناب ابو ذر کا۔ پھر اس کے بعد جناب سلمان آگے بڑھتے گئے۔ اب دیکھیے سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ آتش پرستی سے، پھر مسیحیت، پھر اسلام میں صحابیت۔ اب صحابی کے مرتبے پر آ گئے، لیکن صحابی کے مرتبے پر رکے نہیں۔ اللہ نے اگر کسی صحابی کے لیے کہا ہے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے تو فقط سلمان ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابیت اور اہل بیت کا رتبہ برابر ہے تو اس حدیث کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جناب سلمان تو پہلے ہی صحابی تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو مقام و مرتبہ ہے اہل بیت کا کہ جب صحابیت اس مقام پر آتی ہے تو فضیلت پیدا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد سلمان فارسی سے سلمان محمدی ہو گئے، کیونکہ جناب سلمان کا تعلق عجم سے تھا تو عرب اور عجم میں ویسے ہی بہت لگتی تھی۔ صحابہ کرام بھی اتنا پسند نہیں کرتے تھے جناب سلمان کو کہ سلمان ہمارے برابر میں بیٹھ کر کھانا کھائے یا ہمارے برابر میں بیٹھ کر مثال کے طور پر نماز پڑھے۔ تعصب تھا، عرب کا تعصب، عرب جاہلیت کا تعصب تھا۔ تو ایک دن جناب سلمان کی کسی سے کچھ نوک جھوک ہو گئی تو اس نے ایسی حقارت سے کہا، جناب سلمان کو حقارت سے کہا کہ من انت وما انت، تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ جناب سلمان سے کہا کہ تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ جناب سلمان نے جواب دیا۔ اب دیکھیے کہ جناب سلمان معرفت کے کس مرحلے پر آ گئے۔ فرمایا کہ اولی و اولک نطفۃ قذرہ، تو کہہ رہا ہے کہ میری اوقات کیا ہے؟ تو میری اور تیری ابتدا ایک گندا نطفہ ہے، تو بھی اسی گندے نطفے سے پیدا ہوا ہے، میں بھی اسے گندے نطفے سے پیدا ہوا۔ وآخری وآخرک جیفۃ منتنطہ، اور میری اور تیری آخرت یعنی اینڈ، ابتدا ایک گندا نطفہ اور انتہا کیا ہے؟ میری اور تیری انتہا کیا ہے کہ ہم دونوں ایک بدبودار مردار میں تبدیل ہو جائیں گے۔
جب مریں گے تو ہم مردار ہو جائیں گے جس سے بدبو آئے گی. تو ابتدا اور انتہا تیری اور میری بالکل برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے. پھر فرق کیا ہے؟ کہا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَنُصِبَتِ الْمَوَازِينُ, جب قیامت کا دن آئے گا اور ترازو میں وزن کیا جائے گا, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ, بس جس کا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کریم ہوگا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ مِنَ اللَّئِيمِ, اور جس کا نامہ اعمال کا پلڑا کم وزن ہوگا وہی لئیم اور پستر ہوگا. تو اس نے سوال یہ کیا تھا کہ تو کون ہے اور تیری اوقات کیا ہے؟ جناب سلمان نے جواب دیا کہ دیکھو اوقات کا تعین اعمال سے ہوتا ہے, نہ مال و دولت سے ہوتا ہے, نہ قبیلے سے ہوتا ہے, نہ رشتہ داری سے ہوتا ہے, کسی چیز سے انسان کی اوقات کا تعین نہیں ہوتا. اوقات کا تعین انما اکرمکم, تم میں سب سے بہترین اور تم میں سب سے خداوند کریم کے لائق ترین شخص وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ جناب سلمان فارسی کی زندگی بھری ہوئی ہے عبرتوں سے, اگر ہم اس سے عبرت لینا چاہیں. ایک صحابی ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم جناب سلمان کے پاس چلے گئے اور کھانے کا وقت ہو گیا. جناب سلمان نے کہا کہ لولا نہا رسول اللہ عن التکلف لتکلفت لکم, اگر اللہ کے رسول نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تم دونوں کے لیے کچھ تکلف کرتا. تکلف سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب مہمان آ گئے ہیں تو اب کیا کریں, بریانی بنائیں, مثال کے طور پر قورمہ بنائیں, کیا بنائیں ان کے لیے. اب یہ بھی اسلامی ایک طریقہ کار ہے, اہل بیت نے سکھلایا ہے کہ دیکھو جب بن بلائے مہمان آ جائے تو گھر میں جو پکا ہو اس کو دے دو, اور اگر باقاعدہ کسی کو دعوت دی ہے تو پھر اپنی شان کے مطابق اہتمام کرو. یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے. اب یہ مہمان ہیں, بن بلائے مہمان ہیں. جناب سلمان نے روٹی اور نمک لا کے رکھ دیا, کہا بسم اللہ. تو آنے والے نے کہا کہ اگر اس نمک کے ساتھ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کو ساتر کہا جاتا ہے عربی میں, آج کل اس کو زعتر بھی کہتے ہیں یا زعفر بھی کہتے ہیں, چولائی نما ایک سبزی ہوتی ہے جس کو خشک کر کے کھایا جاتا ہے, جڑی بوٹی ہے, اس کو نمک میں ڈال کے. کہا اگر وہ جڑی بوٹی بھی اگر ہمارے ساتھ ہوتی اس کھانے کے ساتھ, روٹی اور نمک کے ساتھ, تو ذرا مزہ آ جاتا. جناب سلمان نے کچھ نہیں کیا, گئے بازار, اپنے وہ برتن ساتھ لیا کہ جس سے وضو کرتے تھے, اس برتن کو گروی رکھوایا. کہا اس برتن کو رکھ لو اور مجھے وہ جڑی بوٹی دے دو, جب میں تمہیں پیسے لوٹا دوں تو یہ برتن مجھے واپس کر دینا. یعنی اتنی حالت خراب تھی اقتصادی حوالے سے جناب سلمان کی. بہرحال وہ جڑی بوٹی مل گئی, کھانا کھا لیا. جب کھانا کھا لیا تو اس صحابی نے کہا کہ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ بھی اس انداز میں بولتے ہیں کہ ان سے غرور اور تکبر جھلک رہا ہوتا ہے. کہا کہ الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا, تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو اس نے ہمیں رزق دیا اس پر ہمیں قانع ٹھہرایا. جناب سلمان نے کہا کہ اگر تم اپنے رزق پر قناعت کرتے تو آج میرا برتن گروی نہ رکھا ہوتا. میں برتن کو گروی رکھ کر آیا ہوں, کس قناعت کی بات کر رہے ہو. تو یہ جناب سلمان اس طریقے سے سلمان محمدی ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بھائیان گرامی, اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. ماہ محرم الحرام 8ویں امام فرماتے ہیں کہ محرم وہ مہینہ تھا کہ جس میں زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی جنگوں کو روک دیا کرتے تھے, جنگ نہیں کیا کرتے تھے. عرب کے جاہل بھی ان کے نزدیک محرم محترم والا مہینہ تھا, کتنی جانی دشمنی کیوں نہ ہو اپنی جنگوں کو روک دیا کرتے تھے. لیکن اے شخص, اسی محرم میں ہمارے جد کا گلا کاٹا گیا, اسی محرم میں ہمارے جد کا لاشا پامال ہوا, اسی محرم میں ہمارے جد کے خیموں کو لوٹا گیا. ان یوم الحسین قد اقرح جفوننا,
حسین کے دن نے یعنی عاشور کے دن نے ہماری آنکھوں کی پلکوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کسی کی آنکھیں اور اس کی پلکیں کب زخمی ہوتی ہیں؟ آپ تصور کیجئے کہ انسان کتنا گریہ کرے کہ اس کی پلکیں زخمی ہو جائیں۔ کہ حسین پر ہم نے اتنا گریہ کیا ہے کہ ہماری پلکیں زخمی ہو گئی ہیں۔ شب جمعہ عزیزان گرامی، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ 4,000 ملک شعث غبر عند قبر الحسین یبکونہ الی یوم القیامہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں 4,000 ملائکہ امام حسین کی قبر پر موجود ہیں۔ ان کی حالت کیا ہے؟ شعث غبر، ان کے بال گرد آلود ہیں، وہ پریشان ہیں، جیسے مصیبت زدہ کوئی شخص ہوتا ہے، مصیبت زدہ حالت میں ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ یبکونہ الی یوم القیامہ، یہ 4,000 ملائکہ قیامت تک حسین پر گریہ کرتے رہیں گے۔ کیسی مظلومیت تھی عزیزان گرامی، یہ کیسی مظلومیت تھی کہ ملائکہ نے الگ گریہ کیا، جنوں نے الگ گریہ کیا، انبیاء نے الگ گریہ کیا، سید المرسلین نے الگ گریہ کیا، سیدۃ النساء العالمین نے الگ گریہ کیا، سید الوصیین نے الگ گریہ کیا۔ کیسی مصیبت تھی کہ جس پر آسمان نے بھی گریہ کیا، جس پر زمین نے بھی گریہ کیا۔ حضرات گرامی، شب جمعہ ہے، چاہتا ہوں کہ حسین کی سب سے بڑی مصیبت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جانتے ہیں عاشور کے دن حسین کی بڑی مصیبت کیا تھی؟ حسین کی بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب ایک بوڑھے باپ کے سامنے ایک جوان بیٹا آیا اور کہا کہ بابا مرنے کی اجازت چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس بوڑھے باپ نے کس دل سے جوان بیٹے کو اجازت دی ہوگی، لیکن بہرحال اجازت دے دی۔ جب اجازت مل گئی تو ایک مرتبہ علی اکبر خیمے میں آئے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی خیمے میں آئے تمام بیویوں نے علی اکبر کے گرد گھیرا بنا لیا اور ایک جملہ کہا، علی اکبر ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، ہم میں تمہاری جدائی کی طاقت نہیں ہے۔ علی اکبر باہر نکلتے تھے، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، دوبارہ گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گرتا تھا، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے ایسے باہر نکلے کہ جیسے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر میدان میں گئے، جنگ کی، نہ جانے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ ہوا، دوبارہ پلٹے اپنے والد گرامی کے پاس اور کہا کہ یا ابتی ان العطش قد قتلنی، اے میرے بابا یہ پیاس مجھے مارے دیتی ہے، یہ زرہ کی سنگینی مجھے مارے دیتی ہے۔ جانتے ہیں بوڑھے باپ نے کیا کہا؟ کہا اے علی اکبر، اس بوڑھے باپ پر کس قدر گرا ہے کہ جوان بیٹا کچھ مانگے اور بوڑھا باپ نہ دے سکے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی زبان کو علی اکبر کے منہ میں رکھ دیا۔ اب روایت میں یہ جملہ تو نہیں ملا، لیکن دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ جیسے ہی علی اکبر نے اپنے بوڑھے باپ کی زبان کو چوسا ہوگا، ایک مرتبہ باہر نکال دیا ہوگا، کہا بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ ارے وہ حسین جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھا اٹھا کر بوڑھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر دوبارہ پلٹے اور شجاعت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ منقذ بن مرہ کہتا ہے کہ پورے عرب کا گناہ میرے اوپر ہے، اگر میں نے اس جوان کے بوڑھے باپ کے دل پر اس جوان کا غم نہ دیا۔ یہاں تک کہ اس نے موقع دیکھا اور موقع دیکھ کر ایک مرتبہ نیزہ مارا، نیزہ اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ ارے کسی شقی نے ایک سر پر وار کیا، علی اکبر کے سر سے خون کا فوارہ روشن ہوا۔ علی اکبر نے اپنی دونوں باہوں کو سواری کی گردن میں ڈال دیا۔ علی اکبر کے خون ایک مرتبہ سواری کی آنکھوں میں گیا، ارے سواری کو کچھ نظر نہ آیا،
سواری علی اکبر کو نرغہ اعداء میں لے گئی۔ اس کے بعد روایت کا جملہ ہے فَقَطَعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، ارے ہر ایک نے حسین کے لال پر ایسا وار کیا کہ علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہاں تک کہ علی اکبر سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ سبا دی، السلام علیکہ یا ابتا۔ ارے جناب سکینہ کہتی ہیں ارے میں اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، ارے جیسے ہی علی اکبر کی صدا میرے بابا کے کانوں پر پڑی، ایک مرتبہ بوڑھا باپ زمین کربلا پر گر گیا، زمین کربلا پر ایسے ہاتھ مارتا تھا جیسے کوئی بوڑھا راستہ تلاش کرتا ہو۔ ارے حسین نے اکبر کے لاشے کی طرف جانا شروع کیا، لیکن بوڑھا باپ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، لیکن روایت کہتی ہے ارے حسین سے پہلے ایک بی بی حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچی۔ اس راوی نے سوال کیا ارے کیا یہ بی بی علی اکبر کی ماں ہے؟ کہا نہیں، یہ علی اکبر کی ماں نہیں ہے، مگر وہ ہے کہ جس نے علی اکبر کو ماں جیسا پالا ہے۔ ارے یہ علی اکبر کی پھوپھی زینب ہے۔ ارے حسین لاشے پر پہنچے اور ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے اپنا رخسار جوان بیٹے کے رخسار پر رکھا۔ ارے ابراہیم خلیل آ کر دیکھو، نہ علی اکبر کے آنکھوں میں پٹی ہے نہ حسین کے آنکھوں میں پٹی ہے۔ ارے اب جو حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، ارے جوان کا جگر علی اکبر کا جگر اس برچی میں پیوست ہو کر باہر نکل آیا۔ ارے ہائے بوڑھے باپ نے جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا، ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھا۔ ارے صدا دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے بوڑھے حسین سے جوان علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم اسکندر درویش، مرحوم درویش یوسف لدھیا، مرحوم شیرین بھائی راشد سچے دینا، مرحوم یوسف علی عبد الحسین علی دینا، مرحومہ نرگس بھائی عبد الحسین رحمۃ اللہ، مرحومہ سلمہ بھائی درویش یوسف، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینا خاندان کے تمام مرحومین، بندہ خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روحیل خاندان کے تمام مرحومین، پنجو خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم اکبر علی قاسم علی شیوجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام مرحوم مومن و مومنات بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، مجتہدین کرام جو اس دنیا میں نہیں رہے، بالخصوص علامہ طالب جوہری کے لیے، عزاداران سید الشہداء جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور حاضرین کے تمام مرحوم مومن و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماتم حسین۔